جد کر گئے اختر رضا از علی قائد ملت سوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جس آیت کریمہ کے ایک تہائی حصے کو ہم نے پڑھا، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اور با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم. گزشتہ 2 جمعہ سے ہم آپ کے سامنے تجارت کیسے کی جائے، بنیادی اصول کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. کس چیز کی تجارت کی جائے وہ آپ کے اوپر منحصر ہے، لیکن جائز تجارت کی جائے یہ ضرور ہونا چاہیے. اور تجارت میں جس کو لوگ ہنر سمجھتے ہیں وہ عیب ہے، اور جس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں وہی ہنر ہے. قوم مسلم دنیا کی وہ قوم ہے جس کو یہ بتایا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے. جس آیت کو میں 3 جمعہ سے پڑھتے آ رہا ہوں اس کا ایک حصہ اب میں نے پڑھا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس سے پہلے کے حصے میں نے بتایا مومن کو دنیا داری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے. ملے تب بھی رب کا شکر ادا کرے، نہ ملے تب بھی ادا کرے، مومن اسے کہا جاتا ہے. کھا کر شکر ادا کرے تو بھی اچھا، نہ کھا کر کے ادا کرے تب بہت اچھا. رب کسی کو بھوکا نہیں مارتا. رب انسان تو انسان، جانوروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان مشیت الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے. رب نے پیشانی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے. تجارت یہ ایک دنیا داری کا حصہ ہے جس سے رزق بھی متعلق ہے، پیسہ بھی متعلق ہے، ضرورتیں بھی متعلق ہیں. اگر تجارت نہ ہو
تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ حکومتیں جو مضبوط بنتی ہیں وہ تجارت کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ اگر تجارت مضبوط نہ ہو، حکومت مضبوط نہیں ہوگی۔ اور پہلے جمعے سے بولتا آ رہا ہوں، تجارت کامیاب وہ نہیں ہے کہ آدمی زیادہ مال کما لے، تجارت کامیاب وہ ہے جس میں حلال طریقے اپنائے جائیں، صحیح کو صحیح کہا جائے اور جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے۔ وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا کرتے۔ تجارت وہ نشہ ہے کہ اگر چل پڑے تو آدمی نہیں رہتا، فرعون بن جاتا ہے، شیطان بھی بن جاتا ہے۔ اس نشے کو اتارنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یاد رکھنا ہم نے ہی تم کو بھیجا ہے اور ہماری ہی بارگاہ میں تم کو پلٹ کر کے آنا ہے۔ ایک فرما بردار بیٹا کس کو کہا جاتا ہے؟ پردیس چلا جائے کمانے، دوسرے ملک چلا جائے، لیکن ماں باپ کو فراموش نہ کرے، خطوط لکھتا رہے، فون پر بات کرتا رہے، ایسے بچے کو فرما بردار کہا جاتا ہے، جو اپنے ماں باپ سے رشتے کو قائم رکھے، توڑے نہیں۔ وہ رشتہ جب تک قائم ہے، ایسے بچے کو فرما بردار کہا جاتا ہے۔ اور وہ بچہ جو پردیس جانے کے بعد ماں باپ کو فراموش کر دے، ماں باپ کو بھلا دے، ایسے بچے کو نافرمان کہا جاتا ہے۔ ماں باپ کے وہ مضبوط کاندھے ہیں جنہوں نے اس کو اس مقام تک پہنچایا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اولاد اگر پہنچانے والے کو بھول جائے تو نافرمان کہلاتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا، کاروبار جیسی نعمتیں بھی عطا فرمائی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رب سے بھی رشتہ بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا جائے۔ اگر رب کے ساتھ رشتہ قائم رکھو گے، دنیا تم کو فرما بردار کہے گی، اور اس رب کو اگر بھلا دو گے تو دنیا تم کو نافرمان کہے گی۔ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی یعنی قبر تک، بلکہ قبر کے بعد بھی یعنی حشر تک، بلکہ حشر کے بعد بھی جنت میں جانے تک ساری چیزوں کو بتا دیا گیا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ بتائی گئی تو پھر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوگا۔ ایک آدمی ہے جو عمرہ کے لیے جاتا ہے، اگر اسے پہلے ہی بتا دیا جائے تمہیں 15 دن کے لیے جانا ہے، 7 دن مکۃ المکرمہ میں رہنا ہے، 7 دن مدینہ المنورہ میں رہنا ہے، 7 دن کے اندر تمہیں جو جو عمل کرنا ہے کر لو، تمہارے لیے ایک روم بھی ہوگا، ضرورتیں وہاں پر پوری کرنا، خانہ خدا میں جتنے تم طواف کر سکتے ہو کر لو، جتنے تم عمرے کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جانے والے کو یہ جب پہلے تفصیلات فراہم کر دی جاتی ہیں تو جانے والا گھبراتا نہیں ہے، خوشی خوشی جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں تمہیں 7 دن رہنا ہے، کم سے کم 40 نمازیں پڑھنی ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے، اور تمہاری ضرورتوں کے لیے ایک ہوٹل بھی ہوگا، ایک روم بھی ہوگا۔ تو ایک تمام تفصیلات کے بعد ہندوستان سے جب انسان سعودی عرب جاتا ہے تو گھبراتا نہیں ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، میرے فلائٹ کے ٹکٹ یہ ہیں، میرا ویزا یہ ہے، مجھے فلانے مقام پر اتنے دن رہنا ہے، فلانے مقام پر اتنے دن رہنا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر کس سواری کے ذریعے سے جانا ہے، میرا ہوٹل کون سا ہے، میرا کمرہ کون سا ہے، ساری تفصیلات اس کے سامنے رہتی ہیں۔ بتاؤ ایک آدمی ایسا بھی ہے جسے یہ تو کہا جائے تو میں امریکہ جانا ہے،
کہاں جانا ہے نہیں معلوم، کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے نہیں معلوم، وہاں پر آپ کو کیا مصروفیتیں انجام دینی ہے نہیں معلوم، کس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے نہیں معلوم. بتاؤ ایسا آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا کہ پتہ نہیں مجھے وہاں کیوں لے جایا جا رہا ہے، وہاں میں زندہ بھی بچوں گا یا نہیں بچوں گا، وہاں پہ کس مقصد کے لیے مجھے استعمال کیا جائے اس کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت گھبراتا ہے. مسلمانوں یہی مثال ہے تمہاری، تو غور کر کے دیکھنا. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں دفنایا جائے گا. دفنانے کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں ساری تفصیلات فراہم کی گئی ہیں. زندہ ہو زندہ رہتے ہوئے تمہیں ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں. قبر میں دفنایا جائے گا، دفنانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد فرشتے آئیں گے، تم سے سوال کریں گے، تم سے یہ 3 سوال کیے جائیں گے، تمہیں جواب دینا ہوگا. پھر تمہارا حساب کتاب، فرشتے کہیں گے کہ جنتی معاملات تمہارے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اگر مومن ہوگا. کہتے ہیں جنت کی ہواؤں کو بھی محسوس کرے گا، جنت کی نعمتوں کو بھی محسوس کرے گا. اس کے بعد فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا جیسے ایک دلہن سویا کرتی ہے. اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں غیروں کے گھر میں ہوں، بلکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے سرتاج کے گھر میں ہوں. اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ارے اس کا جب سرتاج اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو رب ذوالجلال جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ کتنا طاقتور ہوگا. یہ تفصیل آپ کو فراہم کی گئی. آگے کی جو منزلیں ہیں آپ کو تفصیل فراہم کی گئی. کہتے ہیں جب حشر آئے، قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا معاملہ ہوگا. کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں؟ کیا آپ کو اس بات کو بتایا نہیں گیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام باقاعدہ سور پھونکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. رب ذوالجلال کی قوت، رب ذوالجلال کی ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہ ہوگا. نہ ہندوستان ہوگا، نہ امریکہ ہوگا، نہ کوئی ملک ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے، کوئی کائنات میں کوئی شے باقی نہیں رہے گی. رب ذوالجلال اس وقت ارشاد فرمائے گا ہے جو میرے علاوہ کوئی مالک و مختار ہو. اب رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا دوبارہ حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور کو دوبارہ بنایا جائے گا. رب حکم دے گا اسرافیل دوبارہ سور پھونکو، دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وہ انسان، وہ چیزیں جو زمین کے اندر دفن ہو گئی تھی، مر گئے تھے اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا، رب اسی مٹی سے سب کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردے بھی اٹھائے جائیں گے، یک کے بعد دیگرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے نکلتے چلے جائیں گے. جائیں گے کہاں پر؟ کہتے ہیں میدان قیامت میں جائیں گے. میدان قیامت ہوگا کیسا؟ فرماتے ہیں کہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی. سورج ہوگا کہاں پر؟ فرمایا جاتا ہے کہ 1 میل کی دوری پر، میل آپ کی مسافت کا بھی میل ہو سکتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق میل سرما دانی کی سلائی کو کہا جاتا ہے جو اتنی سی مختصر سی ہوا کرتی ہے. اب اتنی دوری پر ہوگا تو وہ بھی تفصیل آپ کو فراہم کر دی گئی. ہوگا کیا؟ کہا نامہ اعمال وہاں پہ تقسیم کیے جائیں گے، وہ بھی تفصیل آپ کو فراہم کر دی گئی. اب ہوگا کیا؟ کہتے ہیں کہ انہی نامہ اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا جسے میزان عدل کہا جاتا ہے، وہ بھی تفصیل آپ کو فراہم کر دی گئی. پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ امت سے جب سوال جواب کا سلسلہ آنا شروع ہوگا اور ابھی امت پریشان ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. حضرت آدم اپنے اگلے نبی کے پاس بھیجیں گے، ان کے بعد دوسرے نبی کے پاس، آخری میں ہوتے ہوتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک امت آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سر کو اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جو سوال کریں گے وہ بھی پورا کیا جائے گا. سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اس وقت کام آئے گی. یہ تفصیلات آپ کو فراہم کی گئی. اس کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا، پل صراط میں کتنے جہنم میں گر جائیں گے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گی. آپ کی منزل وہ بھی بتائے گی کہ وہ ایک جنت ہے جہاں پر آپ کو رکھا جائے گا. جو مسلمان ہوگا اس کے لیے وہی ٹھکانہ ہوگا، جو کافر ہوگا اسے جہنم میں اٹھا کر کے منہ کے بل پھینک دیا جائے گا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، آپ کو وہ تفصیلات فراہم کی گئی یا نہیں کی گئی؟ جب یہ ساری تفصیلات آپ کو فراہم کی گئی تو اب سن لو اس بات کو اچھی طرح سے، مومن وہ ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے
جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، اور جو موت سے ڈر جائے وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی بتایا سفر کرنے والے دو طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ سفر کی تفصیلات جس کے پاس ہوا کرتی ہیں، اگر وہ سفر کرے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، اور سفر کی تفصیلات جس کے پاس نہیں ہوتی وہ سفر کرنے سے ڈرتا ہے۔ قوم مسلم کے قدم قدم کے بارے میں بتایا گیا، تمہاری روح کون قبض کرے گا، تم کو نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، دفنایا جائے گا، سوالات قبر ہوں گے، حشر میں اٹھایا جائے گا۔ ساری تفصیل میں نے ابھی بتائی، ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا حوض کوثر یہ ہے، لواء الحمد یہ ہے، سرکار کی شفاعت یہ ہے، میزان عدل یہ ہے، رب تبارک و تعالی انسان جو فرمائے گا وہ کہاں پر فرمائے گا، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، اور کون سی تفصیل ہے جو تمہیں نہیں بتائی گئی؟ تب بات ظاہر ہو گئی۔ جب سفر کی تفصیلات ہم کو معلوم ہے تو مومن وہ ہے جو دنیا میں آتا ہے تو مسکراتے ہوئے آتا ہے، جاتا ہے تو بھی مسکراتے ہوئے جایا کرتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو بھی مسکراتے ہوئے آتا ہے، جاتا ہے تو بھی مسکراتے ہوئے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آگے کی تفصیلات معلوم ہے۔ کافر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ایک کافر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وہ دعا کرتا ہے لو یعمر الف سنہ۔ میں اس آیت کو بار بار پڑھتا ہوں۔ کافر دعا کرتا ہے مولا میں مرنا نہیں چاہتا، رب میں مرنا نہیں چاہتا۔ ایک دھندلی سی تصویر ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد ہوگا کیا، پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمیں سورگ میں ڈالا جائے گا یا نرک میں ڈالا جائے گا۔ کہہ تو دیا تو لفظ تو ان کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ آج پوری قوم عجبوں میں پڑی ہوئی ہے، آج پوری قوم حیران ہے۔ ارے یار پوجے تو پوجے کس کو؟ کوئی ہاتھی کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کسی نے جانور کو خدا بنا رکھا ہے، کسی نے درختوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ چاند نکلا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، سورج نکلا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے سامنے ایک لائحہ عمل ہے ہی نہیں، ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے ہی نہیں۔ کہنے کو تو غیر ہے لیکن ہزاروں خدا کو مانتے ہیں۔ اب ایسا شخص جب آخری وقت آئے گا ڈرتا ہوا نظر آئے گا کہ پتہ نہیں مجھے کون سے خدا کی پرستش کرنی چاہیے، مجھے کس خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ مرنے کے بعد کون سا خدا سوال کرے گا، کون سا خدا ہے جس نے نر کو بنایا، کون سا خدا ہے جس نے سور کو بنایا ہے۔ وہ بالکل کنفیوز ہے، بالکل پریشان ہے، حیران ہے کہ مرنے کے وقت جب یہاں کے کھلیں گے، ارے دنیا میں دیکھے خدا کو پکارے جا رہے ہیں، آخر ان میں سے آخری وقت میں کس کو پکارو؟ وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے دعا کرتا ہے مولا میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں ہزاروں سال کی زندگی عطا فرما، میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی بنائی ہوئی کائنات میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا لیکن بتاؤ کیا دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ رہا ہے؟ مرنا تو ہے، مرنا تو ہے۔ یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے خدا کون۔ دریا کو بہتے ہوئے دیکھا کہ گنگا ماں ہے، ارے ایک بڑے درخت کو دیکھ لیا وہیں پر اس کی لگی پوجا کرنے، ایک جانور کو دیکھ لیا اس کو پوجا کرنے لگے۔ محترم یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا اس لیے نہیں کیا کہ تم ان کی عبادت کرو، رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کرو۔ درخت ہے پھل توڑ کر کے کھاؤ، اس کی لکڑیوں سے فائدہ حاصل کرو، اس کے پتے ہیں جانوروں کو کھلاؤ، رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جانور ہے سواری تم استعمال کرو، سواری استعمال نہیں کر سکتے تو اور دوسرے کام بھی اس سے لیے جا سکتے وہ استعمال کرو۔ ایک جانور ہے دودھ دینے والا جانور ہے، دودھ استعمال کرو، پالو، اس کی پرورش کرو، اچھا رکھو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے کائنات میں ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، قرآن کریم کہتا ہے تم وہ قوم ہو جس کو ہمیشہ تعلیم دی گئی تمہارا ایک خدا ہے، خدا اس خدا کے علاوہ کہیں جھکنا نہیں ہے تم کو۔ ہاتھ پھیلے تو اسی رب کی بارگاہ میں پھیلے، کسی رب کی بارگاہ میں تمہیں ہاتھ نہیں پھیلانا۔ جب ہماری قوم کو یہ ساری تفصیلات فراہم کی گئی تو مسلمان تو یہی سمجھتا ہے عالم ارواح ایک اسٹیشن تھا، عالم اجسام دوسرا اسٹیشن ہے، عالم برزخ یہ تیسرا اسٹیشن ہے،
اور کہتے ہیں یوم حشر یہ چوتھا ہے، جنت دوزخ یہ پانچواں ہے، سب ہم کو بتا دیا گیا۔ اب ڈرے گا کون؟ کہتے ہیں یا تو جو ایمان نہ رکھے یا کمزور ایمان رکھے۔ بزرگوں کے بارے میں آیا نا کہ بزرگ کبھی بھی موت سے گھبراتے نہیں تھے، دعا کرتے کہ مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، موت کے ذریعے سے رب تیرا احسان ہے کہ آج تیرے جلووں کا بھی دیدار کر لوں گا اور رسول پاک کی بھی محبت اور آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں گا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ ایک مسلمان کو مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا گیا۔ اب دیکھو قرآن پاک نے کہا تاجر کون کامیاب؟ یخافون یومن، جس کا دل خوف سے لرزتا رہے۔ کس دن سے لڑے؟ کس دن سے لرزے؟ میں نے بتایا قیامت کے دن سے لرزے۔ دنیا میں کوئی حکومت تمہارے ساتھ انصاف کرے یا نہ کرے، حشر میں رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ اور ایک تاجر کے لیے ضروری ہوتا ہے انصاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھے۔ آخر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تاجر کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ اگر تاجر جھوٹ نہ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ ایک عام انسان کو شیطان اتنا نہیں بہکاتا جتنا ایک تاجر کو بہکایا کرتا ہے۔ تاجر ہمیشہ دنیا میں رہا کرتا ہے، اس ہاتھ میں بھی دولت، اس ہاتھ میں بھی دولت، کسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایک شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہاتھ میں دولت آئی تو اب جوا کھانا جانا شروع کر دیا، ہاتھ میں دولت آئی شراب پینا شروع کر دیا، ہاتھ میں دولت آئی بیجا جگہ صرف کرنا شروع کر دیا، ہاتھ میں دولت آئی تو اپنی خواہشوں کے مطابق دنیا میں رہنے کے اسباب کو فراہم کرنا شروع کیا۔ محترم اس دنیا کے پیچھے اس نے دولت کو صرف کیا، اس خواہش پر اپنی دولت کو لٹایا جو خواہش باقی رہنے والی نہیں، اور جس مکان کو اس نے اپنی خواہشوں کے مطابق بنایا وہ مکان ایسا جس میں یہ رہنے والا نہیں، بیکار کی جگہ پر ساری دولت کو صرف کیا۔ ایک بات اور سن لو، دولت ایک ایسی شے کا نام ہے جو ایک گھر میں رہتی نہیں ہے۔ سن لو ایک بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تجوریاں دولت کو روک سکتی ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ۔ دنیا کی کوئی تجوری، دنیا کا کوئی بینک لاکر دولت کو روک نہیں سکتا۔ دولت ایک ایسی شے ہے جو گھومنے اور پھرنے والی ہے، آج میرے ہاتھ میں ہے کل آپ کے ہاتھ میں جائے گی، پرسوں تیسرے کے ہاتھ میں جائے گی، چوتھے کے ہاتھ میں جائے گی، ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ قوت کو پیدا فرمایا ہے کہ انسان اگر چاہے دولت کو روکنا تو روک نہیں سکتا، اپنے ہاتھ روکنا چاہے تو وہ رکھ نہیں سکتا۔ دولت نکلنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، پیسہ ہے میرے پاس، رہے گا نہیں ہمیشہ، ایک دم بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اب دولت جانے کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ میں اسے جائز جگہ پر لگاؤں، جو مستحقین ہیں ان کو دوں، جو اس کے حقدار ہیں وہاں تک پہنچاؤں، جو میرے فرائض ہیں میں پورا کروں، احباب دوست خیش و اقارب خاندان والے اپنے بھائی بہن اپنے رشتہ دار سارے حقوق کو ادا کرتا رہوں۔ دولت خرچ ہوگی نکلے گی رہے گی نہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ تو دولت کا اس طریقے میں دولت کا آنا بھی عبادت ہے، دولت کا جانا بھی عبادت ہے، دولت کا آنا بھی عبادت ہے اور صحیح جگہ پہ صرف کرنا یہ دولت کا جانا بھی عبادت ہے۔ اب دوسرا سنو، ایک تاجر ایسا ہے دولت کو جمع کرتا ہے، خواہش ہے جمع کروں گا نہیں خرچ کروں گا، اتنا جمع کیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب سنو اس کا حال کیا ہوتا ہے، انتقال ہوا، بیٹے کے ہاتھ میں دولت لگی، عموماً اپنی آنکھوں سے دیکھو، دنیا میں رہنے والوں کو آنکھ کھول کر کے دیکھو، اس طرح کے افراد کی کمی نہیں ہے۔
नेताओं के लड़के अमूमन इसी में मर रहे हैं, नेताओं के लड़के अमूमन इसी में मर रहे हैं। तुम दिल छोटा ना करना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये तो रब का एहसान है कि अल्लाह ने कुछ ना दे करके उस बड़ी मुसीबत से तुम्हें महफूज रखा है। दुनिया में गुनाह जितना कम करोगे आखिरत में उतना अजाब कम होगा, और दुनिया में गुनाह जितने ज्यादा करोगे आखिरत का अजाब उतना ज्यादा सख्त होगा। आंख खोल करके देखो, जिसके बाप ने करोड़ हाँ करोड़, हमारे सामने ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है, ऐसे लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा। जाते थे तो 1-1 लाख की थैली लेकर के जाते थे, 1-1 लाख झोले में रख करके जाते थे। नतीजा क्या हुआ जानते हैं? अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, नाम पता बता दूं तो आयत का खोलना होगा। बतौर इबरत आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले अफराद उनके यहाँ पहुंचे, उनकी हालत ये थी कि बीवी और बेटा उनके ऊपर इतना गालिब आ चुका था कि वो अपने ऊपर इलाज के लिए 200 रुपए भी निकालने के काबिल ना थे, 200 रुपए भी निकालने के काबिल ना थे। हराम की दौलत थी, बीवी ने कब्जा किया, बेटे ने कब्जा किया। डॉक्टर को फोन करके रोया करते थे कि आप घर आकर के मुझे कुछ दवाइयां दे दें, वो इस हद तक वो परेशान हो चुके थे। बताओ उनकी लाखों की दौलत ने उनको फायदा पहुंचाया या दुनिया ही में उसका हश्र दिखा दिया, अंजाम दिखा दिया कि जो दौलत हराम से कमाई जाती है दुनिया में भी काम नहीं आती और आखिरत में भी काम नहीं आएगी। ये चीजें सामने जो गुजर रही है वो मैं बता रहा हूं। चुनांचे नतीजा ये हुआ कि इंतकाली हो गया, इलाज ना होने के लिए। सोचो वो दौलत किस काम की। अब आई वो दौलत बेटे के हाथ में, आई दौलत वो बेटे के हाथ में। अब बेटे के हाथ में मैंने कहा दौलत रुकती नहीं है, चाहे आप खर्च करो, इबादत के तौर पे करो, या फिर दूसरा खर्च करेगा जो गुनाह के तौर पे खर्च करेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी गई, क्लब ज्वाइन किए, नाची हुई लड़कियों पर पैसा सर्व किया जा रहा है, शराब खाने में जाकर के वो पैसा सर्व किया जा रहा है। जो दौलत हराम की होती है वो हराम ही में जाया करती है। ये किस्से और कहानियां नहीं सुनाई जा रही, ये हकीकत हाल है जो इन आंखों ने देखा है, जो इन आंखों ने देखा है। अब बताओ बेटा जो दौलत को बर्बाद कर रहा है, दौलत को रोक पाए नहीं, लेकिन अंजाम क्या? कमाने का जरिया था वो भी हराम था, और जाने का जो जरिया है वो भी हराम है। यानी कमाना भी गुनाह का सबब बना और जाना भी गुनाह का सबब बना। फैसला करो आप कि किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हो। ताजिर कामयाब कौन है? कहते हैं यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार, जिसकी आंखें, जिसका दिल अल्लाह के खौफ से धड़कता रहे वही कामयाब है। और जिसका दिल धड़केगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जिसका दिल धड़केगा वो कभी नाफरमानी नहीं करेगा, जिसका दिल अल्लाह की याद में धड़केगा वो अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी में पूरी जिंदगी गुजार करके दिखाएगा। इस्लाम जब पूरे अरब जजीरे में फैल गया, उसके बाद कैसर और किसरा उस वक्त बड़ी हुकूमतें मानी जाती थी। आज के ज़माने में आप रशिया और अमेरिका समझ लें, उस ज़माने में यही दो बड़ी हुकूमतें थी जिसको कैसर और किसरा कहा जाता था। ईरान की हुकूमत को किसरा, रोम की हुकूमत को कैसर कहा जाता था। हज़रत उमर के ज़माने में दोनों फतह हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में दोनों की दोनों फतह हो गई। बहुत तेजी के साथ एक 50 साल की मुद्दत में 2.5 से ज्यादा दुनिया में इस्लाम की हुकूमतें फैल चुके थे। अब मुसलमान जो ताजिर होते थे वो दूसरे मुल्क में सफर करते थे। उन्हीं ताजिरों में से कुछ ताजिर आज के चीन में आए, अरब के कुछ ताजिर चीन में आए। अभी तो बहुत बड़ा मसला चल रहा है हिंदुस्तान का और चीन का। ये तो वो जंग है जो सिर्फ गीदड़ भभकियों की है, जबान से लड़ी जा रही है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तोड़ देंगे, वो कर देंगे। जितना झूठ बोलना है बोला जा रहा है, जितना झूठ बोलना है बोला जा रहा है। मैं कभी दुनिया की पुष्पनाही नहीं करता और ना ही करूंगा।
میرے سرکار نے فرمایا دنیا دھوکہ ہے تو دھوکہ ہی رہے گی اور تمہیں دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ چلو بات آئی چین کی، عرب کے تاجر چین آئے پہلی مرتبہ تجارت کرنے کے لیے۔ یہ کون سی تجارت تھی؟ کہتے ہیں یہ کپڑوں کی تجارت تھی۔ پہلی مرتبہ ملک شام، ملک یمن میں کپڑے تیار کیے جاتے تھے۔ دن کے اجالے میں الگ طرح کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے، کہتے ہیں چاند کی چاندنی میں الگ کپڑے تیار کیے جاتے تھے۔ اور آج کا تاجر کیا تجارت کرے گا؟ اس زمانے کے تاجر اتنے ماہر کہ جو کپڑے دھوپ میں تیار کرتے ان کی خاصیت ہوتی کہ وہ کپڑے ہمیشہ گرم رہا کرتے، اور جو چاند کی چاندنی میں تیار کیا جاتا وہ کپڑے ہمیشہ ٹھنڈے رہا کرتے تھے، وہ کپڑے ہمیشہ ٹھنڈے رہا کرتے تھے۔ مسلمان تاجر ملک شام سے، ملک یمن سے ان کپڑوں کو حاصل کرتے۔ آج کی طرح لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ چاند کی روشنی میں بھی اس زمانے میں کپڑے تیار ہو جایا کرتے۔ عرب کے کچھ تاجر، کچھ مسلمان تاجر بہت لمبا سفر کر کے ملک چین پہنچے، پہلی مرتبہ مختلف کپڑے لے کر کے پہنچے۔ چین والوں نے پوچھا کہاں سے آئے اور تم کون ہو؟ جواب دیا مسلمان ہیں، ہم عرب سے آئے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تجارت کرنے کے لیے آئے۔ کس اصول کے مطابق تم تجارت کرو گے؟ اللہ اکبر کہا جاتا ہے انہوں نے ارشاد فرمایا ہم انہی اصولوں کے مطابق تجارت کریں گے جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں، جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کو نہیں معلوم تھا اسلام کو پورے طور پہ نہیں جانتے تھے وہ۔ انہوں نے کہا چلو تم اپنا طریقہ تجارت بتاؤ۔ بازار میں ان کو جگہ فراہم کی گئی، بازار میں ان کو ایک جگہ دی گئی۔ آج بھی آدمی ڈھونڈتے نا ایک دکان چاہیے، ایک جگہ چاہیے، ایسی بازار میں جگہیں بکتی تھی، جگہ فراہم کی گئی۔ اب یہ تاجر پہنچے، سامان کو لگا دیا گیا، تھان کے تھان کپڑے تھے، اچھے سے اچھے کپڑے تھے، اس میں وہ کپڑے بھی تھے جو چاند کی چاندنی میں بھی تیار کیے گئے۔ انہی کپڑوں میں بعض تھان ایسے تھے جو سورج کی روشنی میں تیار کیے گئے۔ ہر خاصیت کا کپڑا ان کے پاس موجود تھا، اچھے اچھے رنگ والے کپڑے تھے، اچھی کوالٹی کے تھے۔ وہ کون سی کوالٹی تھی جو اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہاں کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اتنے قیمتی کپڑے۔ مسلمان تاجروں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے بتانا شروع کیا یہ دھوپ میں کپڑے تیار کیے گئے ہیں، ان کی تاثیر گرم ہے، یہ چاند کی چاندنی میں تیار کیے گئے ہیں، ان کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ اور انہوں نے جاتے ہوئے بتایا کیا؟ یہ نہیں کہا یہ بہت عمدہ ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ آج تاجروں میں یہ بات پائی جاتی ہے، دیکھو آج تاجروں میں یہ بات ہوتی ہے جو کپڑے کی خوبی ہوتی ہے وہ ضرور بتاتا ہے، لیکن کپڑے کی جو کمی ہوتی ہے وہ نہیں بتاتا۔ مسلمانوں نے اس وقت ایسا نہیں کیا تھا نا، اس وقت مسلمانوں نے یہ نہیں کیا، کپڑے سامنے رکھ دیے، کہا خوبی کیا ہے اس کا تعین تم کرو گے، کمیاں کیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ اس تھان میں اتنے میٹر کے بعد اتنے گز کے بعد ایک داغ ہے، اس کپڑے میں اتنے میٹر کے بعد اتنے گز کے بعد ایک دھاگا ٹوٹا ہوا ہے، اس کپڑے میں اتنے میٹر کے بعد کپڑا کٹا ہوا ہے۔ جو عیب تھے مسلمانوں نے بیان کر دیے، جو عیب تھے کپڑوں کے مسلمانوں نے بیان کر دیے۔ قوم جو چین کی تھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی، مولا ایسی قوم تو ہم نے دیکھی نہیں جو تجارت کرنے آئے اور اپنے مال کی خوبیوں کے بجائے برائیاں بیان کرے، ایسی قوم ہم نے دیکھی نہیں۔ لہذا اب جب کپڑوں کو کھول کر کے دیکھا گیا، جیسا جیسا مسلمانوں نے کہا تھا کہ اتنے گز کے بعد داغ ہے، اتنے گز کے بعد دھاگا کٹا ہوا ہے، اتنے گز کے بعد اس میں یہ برائی ہے، یہ کٹا ہوا ہے، پٹا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، سب بیان کر دیا۔ اب جب تھان کھول کر کے دیکھا گیا، واقعی جب اس کے مطابق پایا گیا تو جانتے ہو اس قوم نے کیا کہا تھا؟ یہ دنیا کی عجیب قوم ہے۔ پوچھا یہ طریقہ تم کو سکھایا کس نے؟ کہا رسول پاک نے ہم کو سکھا کر کے بھیجا ہے، رسول پاک نے ہم کو سکھا کر کے بھیجا۔ مسلمانوں جانتے ہو اس قبیلے کے پورے لوگ مسلمان
انہوں نے ایک ہی لفظ کہا تھا، جو قوم دنیا داری کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے وہ آخرت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتی. جو دنیا داری کے معاملے میں جھوٹ نہ بولے وہ آخرت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گی. بتاؤ تمہارا خدا کب ہے، کون ہے؟ ارشاد فرمایا ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہم کو بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا. اس قوم نے یہ کہا تھا. اس آج بھی چین کے مخصوص حصوں میں کروڑوں کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر جگہ ان کو ستایا جا رہا ہے، لیکن یہ دین انہی مسلمان تاجروں کی تھی جو تجارت بھی کرتے تھے اور دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. اس زمانے کو دیکھو، یہ تو تھا کہ جتنی خوبیاں ہوتی وہ بیان کی جاتی، جتنی کمیاں ہوتی اس کو چھپایا جاتا. ان کا حال یہ تھا جتنی کمیاں تھی بیان کرتی اور خوبیوں کو بالکل نہیں گنایا. کہا خوبیوں کو کیوں نہیں گناتے؟ کہا خوبیاں تمہاری آنکھیں دیکھ لیں گی، کمیاں ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، کمیاں ہماری آنکھوں نے. تم کو دھوکے سے بچانا مقصود ہے، تم کو دھوکے سے بچانا مقصود ہے. آج دنیا کو دیکھ لو، اسی طور پر تجارت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جتنی خوبیاں ہیں سب بتائی جاتی ہیں، بلکہ جو خوبیاں نہیں ہوتی وہ بھی بتائی جاتی ہیں. ایک دلال اگر گھر کو بکوانے پر آئے نا، ایک دلال جس کو آپ کی مہذب زبان میں ایجنٹ کہا جاتا ہے، یہ ایجنٹ ہے. ارے اردو میں اسی کو دلال کہا جاتا ہے، اردو میں اسی کو دلال. یہ دلالی کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ دلالی کی ضرورت کیوں پڑی؟ دھوکے کا دروازہ کھلا تبھی تو ضرورت پڑی بھائی، دھوکے کا دروازہ کھلا تبھی تو. ورنہ اسلام میں دلالی نہیں ہے. بھائی مجھے مکان بیچنا ہے، آپ کو مکان خریدنا ہے، آپ دیکھیے ہم دکھائیں گے، سودا پسند آیا، قیمت ہماری، اور پھر اس کو اگر آپ طے کرتے ہیں مکان بک گیا. یہ تیسرے آدمی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دنیا نے ایک دھوکہ دیا آپ کو، نہیں سب کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تیسرا آدمی پورے علاقے کی خبر رکھتا ہے، وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، انفارمیشن کے اتنے چارج کرتا ہے آنکھیں کھلی رہ جائے گی. مکان ہے 1 کروڑ کا، بیچنے والے کو کہے گا تم کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے، خریدنے والے کو کہے گا 1.5 کروڑ سے 1 روپے بھی کم نہیں ہوگا. بتاؤ اس دلالی میں حرام خوری گھسی کی نہیں گھسی؟ اس دلالی میں. اب اس دلال کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اس دلال کو اس لیے پیدا کیا گیا تمہاری سہولتوں کے نام پر. کیا وہ تمہیں سہولت فراہم کر رہا ہے؟ وہ تمہیں سہولت فراہم کر رہا ہے؟ وہ تو سہولت کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے. سہولت کے نام پر وہ دھوکہ دے رہا ہے. مسلمانوں دنیا میں آنکھ کھول کر کے جینا سیکھو. تمہارا مذہب تمہیں کیا سکھاتا ہے اور دنیا تم کو کیا سکھا رہی ہے؟ سہولت کے نام پر اچھائیوں کے نام پر برائیاں پیدا کی جا رہی ہے. سہولت اور اچھائی کے نام پر ہزاروں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں. آج بچے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. موبائل ہاتھ میں تھما دیا، کہاں کی سب سے بڑی سہولت ہے، سب سے بڑی برائی کا ذریعہ یہی ہے. کیا جس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی کیا انسان زندہ نہیں تھا؟ یہ دلال نہیں تھے تو کیا اس زمانے میں کیا خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی؟ ہاں ہوتی تھی اور اس سے زیادہ بہتر ہوتی تھی. اور اس وقت کی خرید و فروخت کا عالم یہ تھا کہ مسلمان خرید و فروخت کرتا تھا تو نہ صرف یہ کہ اس کا مال بکتا تھا، مال کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی ہوا کرتی تھی. آج یہ بات کہی جاتی ہے، جھوٹ نہیں بولو گے تو کاروبار چلے گا نہیں. پھر وہی بات کہی جا رہی ہے نا، پھر وہی بات کہی جا رہی ہے نا. بڑے بڑے مال میں بڑی بڑی چیزیں بیچی جاتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ، کتنا 50%، 60%، 80%. تم دے کہاں سے رہے ہو؟ دے کہاں سے رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، یا تو وہ پرانا مال ہے یا پھر یہ کہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ 100 روپے کا تھا، لیبل لگایا اس پہ 200 روپے کا، کہا 50% ڈسکاؤنٹ ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یقیناً دھوکہ ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک دلال 1 کروڑ کا مکان آپ تو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 کروڑ میں بکوائیں گے، سامنے والے کو بولتا ہے 1.5 کروڑ کا ہے. اب یہ جو 50 لاکھ روپے وہ اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ زندگی میں کھائے گا، بیماریوں کا گھر بن جائے گا، اولاد نافرمان ہوگی، بیوی اپنے کنٹرول میں نہیں رہے گی، گھر کا گھر، معاشرے کا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. رب تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کے خلاف کوئی جانے کی کوشش کرے گا، دنیا سے امن و امان اٹھ جائے گا، دنیا سے
से अमन व अमान उड़ जाएगा। और आज तो अमन व अमान उठ ही चुका है ना। बड़ी अच्छी इबारत एक जगह पढ़ी थी कि आज मुल्क का डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वोट किसको देते हैं? जो 10वीं फेल होता है। ऐसे नेताओं को अपना कायद बनाते हैं। फिर अगर उन्हीं को कायद बनाना था तो तुम पढ़े क्यों? उससे बेहतर था मैं पढ़े लिखे रहते तो बेहतर था। मुसलमानों, तालीम का मकसद ये है कि उसका सही इस्तेमाल हो। अगर सही इस्तेमाल नहीं है तो तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और मुल्क को भी धोखा दे रहे हो। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि मोमिन वो होता है जो तिजारत भी करता है तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता और किसी की अमानत में खयानत नहीं किया करता। उन्हीं लोगों के बारे में कहा गया यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार, यही वो लोग हैं जिनकी निगाहें, जिनका दिल अगर धड़कता है तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से धड़कता है। तुम्हारे सामने पूरा लाहे अमल है कि जिंदगी में क्या होना है, मरने के बाद क्या होना है, हश्र में उठाए जाओगे तो क्या होना है। तो मुसलमानों, डरने की जरूरत क्या है? सांसें देने वाला देना भी जानता है, लेना भी जानता है। इस दुनिया में हमें अपनी मर्जी से जब नहीं जीना तो उसकी मर्जी के मुताबिक जीना सीखो, जिसकी मर्जी से सारी कायनात चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अहकाम व फरामीन के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।